میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ یہ درود شفاعت ہم نے پڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ درود پاک پڑھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کچھ اہل بیت اطہار بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر انشاءاللہ الرحمن کریں گے، اور انشاءاللہ اپنا دامن رحمتوں سے بھریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسنین کریمین جلیلین سیدین حسن و حسین پر عنایتیں، آپ کی شفقتیں، اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کیسی عنایتیں ہیں۔ مرحبا۔ ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو مجھ سے انتہائی قرب حاصل ہے، اور حسین کا ذکر حضور پر انوار کا ذکر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دوستی حضور سے دوستی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں حضور کی مبارک داڑھی میں داخل کر دیں
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور اس سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ الحمدللہ ہمیں امام حسین سے پیار، جبھی تو ہم یہاں جمع ہو، جبھی تو ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں چاہا کہ لوگ امام حسین سے، میرے نواسے سے، میرے پیارے سے، میرے لاڈلے سے، میری بیٹی کے بیٹے سے محبت کریں، بلکہ آپ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی میرے نواسے سے محبت کرے، جب بھی آپ دعائیں فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہیں جیسے آدمی کھجور چوستا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ بہت سخت متبع سنت تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، ادائے مصطفیٰ کو اپنانے والے تھے، آپ کعبۃ اللہ المشرفہ کے سائے میں موجود تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آج یہ آسمان والوں کے نزدیک اور زمین والوں کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اس شان کے ساتھ کہ امام حسین آپ کے داہنے طرف یعنی رائٹ سائڈ پر، اور آپ کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کمسن ہیں، یہ بھی بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ جبریل امی علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب ان دونوں میں سے جسے آپ چاہیں پسند فرما لیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین رخصت ہو جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جدائی میں میری شہزادی کو صدمہ ہوگا، مولا مشکل کشا کو تکلیف ہوگی، اور میری بھی جاں سوزی ہوگی، اور اگر ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جائیں گے تو زیادہ غم مجھے کو ہوگا، اس لیے مجھے اپنا غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مرحبا فرماتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت، کیسی الفت، کیسی چاہت ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جنتی ہیں، اور صرف جنتی نہیں ہیں، جو دنیا میں جوانی کی حالت میں وفات پا کر گئے اور تھے وہ جنتی، جنت میں پہنچیں گے، تو ان کے یہ دونوں سردار ہیں۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام سب کے سردار تو صدیق اکبر کے بھی سردار تو انبیاء کے سردار، یوں نہیں۔ اس کی شرح میں مفتی صاحب نے مرآت میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ دنیا سے بحالت ایمان جوانی میں چلے گئے یہ ان کے سردار ہوں گے جنت میں، سبحان اللہ۔
اعلی حضرت کا بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ اس روایت میں جنتی جوانوں کا سردار فرمایا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان دونوں کا صدقہ یعنی واسطہ بارگاہ رسالت میں پیش کر کے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ دونوں جن کو آپ نے اپنا پھول فرمایا، ان کا صدقہ حشر میں مجھے پھول کی طرح رکھیے گا، خوش و خرم رکھیے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسنین کریمین پر بالخصوص امام حسین پر کیسی شفقتیں ہیں۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خود محبوب رسول ہیں، یہ ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی کنیز تھی، اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دنیا سے رحلت کے بعد انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی، تو ان سے حضرت اسامہ بن زید ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے محبوب تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اپنی اولاد سے تو محبت کرنی بھی چاہیے، کرنی ہی چاہیے، اپنے خادموں، اپنے رشتہ داروں اور سب مسلمانوں کے بچوں سے محبت کرنی چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہو۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی ضرورت سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ تشریف لائے تو آپ نے کسی چیز کو اٹھایا ہوا تھا، میں نہیں جان سکا کہ کیا اٹھایا ہوا ہے آپ نے۔ عرض حاجت سے فارغ ہوا تو عرض کی حضور آپ نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ چادر مبارک آپ نے ہٹائی تو آپ کے دونوں پہلوؤں میں حسن و حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارشاد فرمایا دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، اور پھر دعا کی، یا اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان کو بھی محبوب رکھ۔ سبحان اللہ، جو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے گا وہ بارگاہ الہی میں پسندیدہ ہو جائے گا۔ کیا بات! میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے، ایک کندھے پر حسن اور ایک کندھے پر حسین کو اٹھائیں، جن کے بچے شفقتوں سے محروم ہیں وہ توجہ کریں۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز دیکھیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جن کی شان ہے، اور آپ کی شفقتیں بچوں سے اپنے نواسوں سے کیسی ہیں کہ کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، گود میں بٹھایا ہوا ہے، کمبل میں چھپایا ہوا ہے۔ یہ کیسی شفقتیں، کیسی محبتیں، کیسی چاہتیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان کے ساتھ آئے کہ ایک کندھے پر حسن ہے، دوسرے کندھے پر حسین رضی اللہ عنہما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے قریب تشریف لائے اور فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا حسن و حسین کو بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوتی، عرض کرتی حضور یہ آپ کے نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطاؤں کی کیا بات ہے، ارشاد فرمایا حسن کے لیے میری ہیبت و سیادت
रोब और सरदारी, और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत और सखावत है। सुभान अल्लाह। इस हदीस के तहत सैयदी आला हजरत अली रहमत रब्बुल इज्जत ने यह लिखा है, इससे ये पता चला कि इमाम हसन मुश्तबा दोनों में फजीलत वाले हैं, अफजलियत वाले हैं। इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हसन और हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा कम सिनी के जमाने में एक दूसरे से कुश्ती कर रहे थे, जैसे बच्चों की वो होती है तरकीब। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुलाहिजा फरमा रहे थे। इमाम हसन मुज्तबा से हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुसैन को पकड़ लो। खातूने जन्नत ने सुना तो ताज्जुब किया, अर्ज किया, अब्बा जान अब बड़े से फरमा रहे हैं कि छोटे को पकड़ लो। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दूसरी तरफ जिब्रील अमी हैं, हुसैन से कह रहे हैं कि हसन को पकड़ लो। देखें, अल्लाह अकबर, ये दोनों बच्चों की दिलजोई हो रही है। कौन कर रहे हैं? सैयदुल मलाइका, सैयदुल अंबिया। अल्लाह अकबर। अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा कि हसनैन करीमैन सय्यदैन जलीलैन इमामैन मुअज़्ज़मैन करीमैन नय्यरैन कमरैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने तख्तियां लिखी, कुछ तहरीर किया। अब हर एक ने कहा कि मेरी राइटिंग अच्छी। अब फैसले के लिए अपने वालिद के पास आए, मौला मुश्किल कुशा सैयदुल औलिया रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाजिर हुए। मौला मुश्किल कुशा बहुत बड़े आलिम, बड़े बड़े फैसले आपके मशहूर हैं। फारूक आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु पसंद करते थे कि मैं फैसला करूं तो मौला मुश्किल कुशा उस मशवरे में शामिल हो, उनसे मशवरा करके फैसला करूं। इतने बड़े आलिम मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। मगर हैरान है कि अब फैसला क्या करूं। वजह कि एक की राइटिंग अच्छी कही गई तो दूसरे की दिल शिकनी होगी, दूसरे की कहूंगा तो पहले की दिल शिकनी होगी। फरमाया मां के पास चले जाओ। नहीं, फैसला नहीं किया। दोनों शहजादे खातून जन्नत की खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं कि अम्मा जान आप फैसला फरमा दें, हम में से किसने अच्छा लिखा। फरमाया बेटा मैं फैसला नहीं कर सकूंगा, तुम नाना के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। अब दोनों शहजादे नाना जान रहमत आलम यान महबूब रहमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। आप फैसला फरमा दें, हम में से किसने अच्छा लिखा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचते हैं कि हसन की तहरीर को अच्छा कहूंगा तो हुसैन को मलाल होगा, हुसैन की तहरीर को उम्दा कहूंगा तो हसन को रंज होगा, किसी का रंजीदा होना गवारा नहीं है। फरमाया फैसला जिब्रील अमी करेंगे। अब हजरत जिब्रील अमी बहुक्म रब्बे जलील हाजिर होते, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं भी इसका फैसला नहीं करूंगा, किस शहजादे ने अच्छा लिखा है इसका फैसला खुद रब्बुल आलमीन करे। अल्लाह अकबर। अब मैं अल्लाह के हुक्म से एक सेब लाया हूं। मैं इस जन्नती सेब को तख्तियों पर गिराऊंगा, जिस तख्ती पर यह सेब गिरेगा फैसला हो जाएगा कि उस तख्ती की तहरीर अच्छी। अब दोनों तख्तियां इकट्ठी रखी गई। जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम ने ऊपर से तख्तियों पर सेब गिराया। अल्लाह के हुक्म से रास्ते में ही सेब कटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गए, आधा एक तख्ती पर, आधा दूसरी तख्ती पर। तो अहकमुल हाकिमीन जल्ल जलालुहु ने फैसला फरमा दिया कि दोनों की तहरीरें अच्छी हैं और किसी की तहरीर को अच्छी करार देकर दूसरे की दिल शिकनी गवारा नहीं की गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह की बारगाह में हसनैन करीमैन शहीदैन रदी अल्लाह अन्हुमा का ये मकाम। अल्लाह अकबर।
سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو اسی وقت آپ کی شہادت کی شہرت بھی ہو چکی تھی. مولا مشکل کشا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا، دیگر صحابہ اور اہل بیت سب کو معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیے جائیں گے، ان کا خون کربلا کی زمین میں بہایا جائے گا. چنانچہ مشکاۃ شریف میں ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی، یہ فرماتی ہیں کہ ایک روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ امام حسین آپ کی گود میں دیا جائے. عرض کرتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا جبریل امی علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر جبریل امی میرے پاس اس کی شہادت کی جگہ کی سرخ مٹی بھی لے کر آئے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل نے مجھے خبر دی میرا بیٹا حسین ارض طف یعنی کربلا میں قتل کیا جائے گا. اور جبریل میرے پاس وہاں کی مٹی لائے، مجھ سے کہا یہ حسین کی مقتل کی یعنی قتل ہونے کی جگہ ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے بارش کے فرشتے نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چومنے لگے، پیار کرنے لگے. چھوٹے بچوں کو چومنا، سینے سے چمٹانا، اپنی اولاد کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، یہ مرآت میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ سنت ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دے رہے تھے تو کوئی شخص حاضر تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے؟ ارشاد فرمایا ہاں. عرض کیا میرے تو اتنے اتنے بیٹے، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما. ارشاد فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو رحم شفقت کا تقاضا یہ کہ بچوں کو چوما، اپنے بچوں کو. فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں. اور فرشتہ کیا عرض کرتا ہے کہ حضور حسین سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں. اس فرشتے نے عرض کی آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، آپ چاہیں تو میں ابھی ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں. پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا. حضرت سیداتنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے میں لے لیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر دیا. جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اس دن یہ مٹی خون ہو گئی. مولا مشکل کشا علی المرتضی سید الاولیاء شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو بھی اپنے شہزادے کی شہادت کی پہلے ہی سے خبر تھی. چنانچہ ایک جنگ کے موقع پر کربلا سے گزرے تو ٹھہر گئے. پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ عرض کی کربلا. یہ سنتے ہی مولا مشکل کشا روئے اور بہت روئے، یہاں تک کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئے. فرمایا میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے حضور کو روتے دیکھا. عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟
فرمایا ابھی جبریل امی علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے۔ ایک روایت میں ہے کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس موقع پر فرمایا کہ یہاں شہیدوں کے اونٹ بٹھائے جائیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے، آل محمد کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور ان پر زمین و آسمان روئیں گے۔ اب یہاں پر جو غور طلب بات ہے، ہم غلامان رسول کے لیے، غلامان صحابہ و اہل بیت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بار بار اطلاع دی گئی، بارہا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذکر فرمایا بچپن میں ہی، بلکہ آپ کی ولادت کے فوراً بعد سے ہی یہ خبر مشہور ہو گئی ہے کہ کربلا میں یہاں شہادت ہوگی، اور اس کے چپے چپے کو جانتے ہیں، مولا مشکل کشا جانتے ہیں، خاتون جنت جانتی، کہاں اونٹ بٹھائے جائیں گے، کہاں سامان رکھا جائے گا، کہاں خون بہائے جائیں گے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے نواسے کو بچا لے، نہ ہی مولا مشکل کشا سے یہ ثابت ہے، نہ ہی خاتون جنت سے یہ ثابت ہے، حالانکہ یہ ہستیاں کیسی، اللہ اکبر۔ وہ کسی عاشق نے کہا نا، چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان کی شان یہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ کا حکم خشکی اور تری میں نافذ ہے، درخت اور پتھر سلام پیش کرتے ہیں، چاند اشارے سے چلتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ذرے ذرے پر حکومت اللہ کی عطا سے، مگر اپنے نواسے سے پیار تو کرتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں، مگر یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے نواسے کو حادثے سے محفوظ فرما دے، نہیں، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں نانا جان کی زیارت ہوئی، اور سینے پر ہاتھ رکھ کر یہی کہا، اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او کاش عاشقان صحابہ و اہل بیت بھی یہ ذہن بنائیں کہ مصیبتیں، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، بیماریاں، بے اولادیاں، اولاد کی طرف سے پریشانیاں، پڑوسیوں کی طرف سے پریشانیاں، طبیعت کی خرابیاں، جو بھی معاملہ ہے اس پر ہم صبر کریں۔ دیکھیں کیسا صبر کا مظاہرہ کیا ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس دشمن کا نرغہ ہے، اور اس حالت میں بھی بے صبری نہیں، اور ہم ذرا ذرا سی بات پر وہ واویلا مچائیں، شور مچائیں، اور کوئی کہے کہ یار صبر کرو، کہ صبر ہی تو کر رہے ہیں، ساری دنیا کو بتا کر، سارے رشتہ داروں کو اطلاع کر کر، اور اس کے بعد کہیں گے صبر کرو تو کہتے ہیں صبر ہی کر رہا ہوں۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت، مرحبا، میدان کربلا میں آپ کی کرامات کچھ سنتے ہیں امیر اہل سنت کے رسالے سے۔ آپ نے میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں آگ جلا دی۔ تو ایک بد زبان نے، ایک یزیدی نے، اس کا نام تھا مالک بن عروہ، بکواس کی، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا تو نے جھوٹ کہا ہے اے اللہ کے دشمن، تو گمان کرتا میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام کے قافلے کے ایک جان نثار مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے اجازت طلب کی کہ حضور اجازت دیں اس کے منہ پر تیر مار دوں. فرمایا نہیں، ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے رب قہار، اس نابکار کو یعنی شریر کو جہنم کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں آگ میں مبتلا فرما دے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اللہ اکبر کیسے قبول ہوئی؟ فوراً اس کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوا. اس بدبخت کا، اس گستاخ کا گھوڑا زمین کے کسی سوراخ پر پڑا، اس کا پاؤں، اور اس کو جھٹکا لگا تو وہ گرا. اب اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتا پھرتا تھا، اور آخر کار اس گھوڑے نے اس یزیدی کو آگ کی خندق میں ڈال دیا اور یہ بد زبان جل کر بھسم ہو گئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا، یعنی توجہ اللہ کی طرف ہے. ہمیں کوئی کامیابی ملتی نا تو ہماری توجہ جاتی اپنے نفس کی طرف، اپنی صلاحیت کی طرف کہ میں نے یہ کیا، میں. اور ہمارے آقا امام علی مقام، امام تشنا کام، امام جنت مقام، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی. امام حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. جنت کے باغ جو ہیں وہ جو اہل بیت اطہار کی تعریف و ثنا کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہیں. اور تم کو مجدہ، تم کو خوشخبری ہو جہنم کی اے اہل بیت کے دشمنوں. ایک یزیدی نے امام حسین کو یہ کہا تمہیں اللہ کے رسول سے کیا نسبت ہے؟ استغفر اللہ. امام علی مقام کو ایذا پہنچی، تڑپ کر دعا کی، اے رب جبار اس بد گفتار کو یعنی برا بولنے والے کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما. اللہ اکبر. دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا اور اس بکواسی کو اسی وقت قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی. گھوڑے سے اترا اور ایک جگہ بیٹھا. اسی وقت ایک کالے بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا. اب نجاست میں آلودہ تڑپتا پھرتا تھا اور بڑی ذلت کے ساتھ اس کی جان نکلی. اللہ اکبر. ایک یزیدی نے آ کر یوں بکواس کی، اے حسین دیکھو دریائے فرات موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، یوں پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے. امام تشنا کام، امام علی مقام، امام جنت مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب اس کو پیاسا مار. اب آپ کی دعا کرتے ہی اس بے حیا کا گھوڑا بدک کر دوڑا، پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگا. پیاس کا غلبہ ہو اور اس شدت کی پیاس لگی کہ وہ پکارتا تھا ہائے پیاس، ہائے پیاس. اور
پانی اس کو پلایا جاتا مگر پی نہ پاتا تھا، یہاں تک کہ شدت پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اللہ اکبر۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جانور فرات کا پانی پی رہے ہیں مگر اہل بیت اطہار پر پانی بند۔ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت، ہائے کیا دیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کی قبولیت یہ بھی ایک اتمام حجت تھی کہ تم جان لو کس سے مقابلے پر آئے ہو، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام رکھتا ہے کہ ادھر دعا کرتا ہے اور ادھر قبولیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ مگر یہ شرارت کے مجسمے تھے اور دنیا کی حرص ان پر سوار تھی۔ اس جنگ کے اندر جو یزید کے بعد سب سے بڑا بدماش تھا وہ تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اس کو حکومت کا لالچ دے کر یزید نے بھیجا تھا، غالباً رے کی حکومت، تہران موجودہ ایران کا کیپٹل جو ہے، اور جو امام حسین کے مقابل آیا عمرو بن سعد، اس کو بھی کسی سلطنت کی، ریاست کی، صوبے کی، گورنری کی لالچ تھی، اور یہ تھا کون؟ اللہ کی شان بے نیازی، اللہ اکبر۔ یہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا، جو کہ 10 مبشرہ میں سے، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے ہم سب ڈرتے رہے، ہر وقت ڈرتے، اللہ اکبر۔ یہ ابن سعد 22,000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ان کو شہید کیا گیا۔ 17-18 سال کی عمر ہے، اور یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ جاتی تھی۔ صحابہ کرام کو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ستاتی تو ان کی زیارت کرتے تھے۔ یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کی شان میں نعیم الدین مراد آبادی نے اشعار لکھے، کچھ اس میں سے عرض کرتا ہوں۔ نور نگاہ فاطمہ آسماں جناب،
صبر دل خدیجہ پاک ارم کباب، لخت دل امام حسین ابن ابو تراب، شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب، صورت تھی انتخاب تو قامت تھا لاجواب، گیسو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آفتاب، شہزادہ جلیل علی اکبر جمیل، بستان حسن میں گل خوش منظر شباب، پالا تھا اہل بیت نے آغوش ناز میں، شرمندہ اس کی نازکی سے شیشہ حباب، صحرائے کوفہ عالم انوار بن گیا، چمکا جو رن میں فاطمہ زہرا کا ماہتاب۔ حضرت علی اکبر ہم شکل پیمبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ کم سن تھے، 6 ماہ کے تھے، پیاسے تھے، انہیں بھی ان شرارت کے مجسموں نے شہید کیا۔ حضرت امام حسن کے 4 شہزادے کربلا میں تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین، اور یہ سب میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ مولا مشکل کشا کے 5 فرزند اس جنگ میں تھے، میدان کربلا میں تھے، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، حضرت محمد، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم، ان سب نے شہادت پائی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی ان کے پوتے محمد و عون رضی اللہ عنہما یہ بھی شہید ہوئے۔ 17 حضرات اہل بیت اطہار میں سے یہ شہید ہوئے، اور امام زین العابدین سید سجاد عابد بیمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیمار تھے، 22 سال یا 17-18 سال کی ان کی عمر تھی۔ جب سب شہید ہوئے تو انہوں نے بھی اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں تو میں بھی اپنی جان قربان کروں، تو میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع فرمایا کہ حسینی سیدوں کا سلسلہ بیٹا تم سے چلے گا۔ اور پھر امام حسین میدان کارزار میں گئے اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور عاشقان رسول کیا کہتے ہیں؟ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت باغ جنت کے بہرے مدح خانے اہل بیت، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، کربلا میں خوب ہی چمکی دکانیں اہل بیت،
گھر لٹانا جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، باغ جنت کے بہرے، مدح خانے اہل بیت، رزم کا میدان بنا ہے، جلوہ گاہے حسن و عشق کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت کربلا میں ہو رہا ہے، امتحان اہل بیت۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جسم پاک سے جدا ہے اور نیزے پر بلند ہے، اور اس حال میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن فرماتے ہیں۔ کیا بات، تلاوت ہو تو ایسی ہو، شہادت ہو تو ایسی ہو، ریاضت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یزیدی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کرا رہے تھے، تو میں اپنے مکان کی چھت پر تھا، سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا سر پاک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے، اللہ اکبر۔ اور ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمرو رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو لوگ نیزوں پر لیے جا رہے تھے، میں دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے کسی شخص نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سر حسین کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا عجیب تر ہے، اللہ اکبر۔ کس طرح عجیب تر ہے؟ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اصحاب کہف یعنی بہت پرانے زمانے کے، قرآن پاک میں سورہ کہف میں ان کا واقعہ ہے کہ یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر چھپے۔ ان پر ظلم کس نے کیا؟ کافروں نے، اور امام عالی مقام اور ان کے رفقا پر ظلم کس نے کیا؟ امت نے مہمان بنا کر بلایا اور ایسی بے وفائی کی کہ پانی تک بند کر دیا، اور ان کے سامنے ان کے بھائی بھتیجے بھانجے شہید کر دیے، ان کے دوست شہید کر دیے، ان کے جانثار شہید کر دیے، پھر خود ان کو بھی شہید کر دیا، اور پھر ان بدبختوں نے اہل بیت اطہار کو قیدی بنایا، اللہ اکبر، سر مبارک کو شہروں میں پھرایا۔ اصحاب کہف یہ کئی سال تک سوتے رہے، غالباً 309 سال،
309 سال سوئے اور پھر اٹھے اور گئے، اور پورا واقعہ اس کا ہے. اور پھر بولے، بڑی عجیب بات ہے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس تن سے جدا ہو کر نیزے پر ہے، اور اس وقت بھی یہ گفتگو کر رہا ہے. یہ اس سے عجیب تر ہے. اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سر کو لے کر یہ یزیدی لشکر چلا. راستے میں انہوں نے کھجوروں کا شیرہ پیا، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے شراب پی. اتنے میں ایک لوہے کا قلم ظاہر ہوا، اور اس نے خون کے ساتھ یہ شعر لکھا: کیا حسین کے قاتل بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت شریفہ یعنی نبوت کا اعلان کرنے سے 300 سال پہلے یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. ایک کرسچن عبادت گزار، وہ اپنے عبادت خانے میں تھا، اس نے سر انور کو دیکھا کہ یزیدی لے کر جا رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا سر ہے. تو اس راہب نے کرسچن عیسائی عبادت گزار نے کہا: تم لوگ بہت برے ہو، میرے پاس 10,000 سونے کے سکے میں تمہیں دیتا ہوں اس بات پر کہ یہ سر ایک رات کے لیے تم میرے سپرد کر دو. لالچی تھے، قبول کر لیا. اس راہب نے سر مبارک کو دھویا، پھر خوشبو لگائی، اور ساری رات اپنی ران پر رکھ کر دیکھتا رہا. کیا دیکھتا ہے کہ اس سر مبارک سے نور بلند ہوتا ہے. ساری رات روتا رہا، صبح مسلمان ہو گیا، اور جتنا اس کا مال دولت تھی سب اس نے چھوڑ دیا، اور اپنی ساری زندگی سیدوں کی خدمت میں گزار دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ یزیدی جب آگے بڑھے اور خیموں سے انہوں نے جو سونے چاندی کے سکے لوٹے تھے اور اس راہب سے جو سونے کے سکے لیے تھے آپس میں اب تقسیم کرنے لگے. جب انہوں نے بوریوں کے منہ کھولے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارے کے سارے وہ ٹھکریاں بن چکے ہیں. اللہ اکبر. اور ان ٹھکریوں کے، ان پتھروں کے ایک طرف یہ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے. ایک طرف یہ لکھا ہوا تھا، یہ قرآن پاک کی آیت تھی، اور دوسری طرف دوسری آیت تھی: اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. اللہ اکبر. تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا بوستان، تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی، رسوائے خلق ہو گئے، برباد ہو گئے. مردودو تم کو ذلت ہر دو سرا ملی. دنیا آخرت میں یہ برباد ہو گئے، کیونکہ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا. ان کا انجام کیا ہوا؟ بہت ہی دردناک اور عبرتناک انجام ہوا. یزید پلید جو تھا، یہ بدبخت 3 سال کے بعد موت کے گھاٹ اترا. یزید پلید، اور صرف 3 سال 6 مہینے اس کی حکومت رہی. 39 سال کی عمر میں یہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اور اس کی موت کے بھی مختلف واقعات ہیں کہ کسی رومی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، اس نے علیحدگی میں اس کو بلایا، شراب پلائی، جب مست ہو گیا تو خنجر سے اس کو کاٹ دیا. نے کہا تو اپنے نبی کے نواسے کا وفادار نہیں، میرا وفادار کیا بنے گا. اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں اس کی موت کے. تو بڑی عبرتناک موت ہوئی اس بدبخت کی. اسی طرح
اس واقع کربلا کا جو بہت بڑا مجرم ہے یزید کے بعد، وہ ابن زیاد 6 سال کے بعد 10 محرم کے ہی دن 67 سنہ ہجری کو بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا، اور اس کا سر کاٹ کر اسی کوفے میں، اسی دارالامارت میں رکھا گیا جہاں امام حسین کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اور جب امام حسین شہید ہوئے تو آسمان سے تو خون برستا ہے، پتھر کے نیچے بیت المقدس میں تازہ خون آتا ہے، جنات نوحہ کرتے ہیں، اور بدبخت یہ مرا تو اس پر رونے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ یہ گستاخ مرائی۔ اور ترمذی شریف میں ہے، جب اس کا سر اس کے ساتھیوں کے ساتھ لا کر رکھا گیا تو اچانک شور ہو گیا، آ گیا تو کیا دیکھتے ہیں، سانپ آیا، اور سارے سروں سے گزرتا ہوا وہ پتلا سا سانپ تھا، وہ ابن زیاد کے نتنوں میں، ناک میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر غائب ہو گیا۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا۔ اب جن یزیدیوں نے یہ ظلم و جفا کیا، ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس، خولی، سنان، عبداللہ، یزید بن مالک اور دیگر جو اور بدبخت لوگ تھے جنہوں نے کوششیں کی تھی، سب بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، اور جب یہ قتل کیے گئے تو ان کی لاشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے، اور اس سارے کارنامے کی مختار ثقفی نے، اور یہ سارے کارنامے یعنی یزیدیوں کو انجام پر پہنچانے کے بعد اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ بھی مرتد ہو گیا، اللہ کی پناہ۔ اور اس میں عبرت، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اب اس واقع کربلا سے اللہ کرے ہم سیکھیں کہ اہل بیت اطہار نے جانیں قربان کی اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ ہم دین اسلام کو کتنا اپناتے ہیں، کتنا پھیلاتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، کتنے عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا جینا مرنا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، آخرت کے لیے ہونا چاہیے، دین کے لیے ہونا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھوک پیاس، دشمن کا گھیرا، اس کے باوجود نمازوں کا اہتمام کیا، عبادت کا اہتمام کیا۔ ہم کتنی نمازیں جماعت سے صف اول میں پڑھتے ہیں، بقیہ فرض نمازوں کے علاوہ کتنی نمازوں کا ہمارا اہتمام ہے۔ فرائض تو پڑھنے ہی ہیں، اس کے علاوہ بھی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس تن سے جدا ہو کر بھی تلاوت کرتا ہے، اور ہم تو اے سی لگے ہوئے، پنکھے چل رہے ہیں، بہت عالیشان مکانات ہیں، آسانیاں ہیں، کوئی دشمن کا گھیرا نہیں، کچھ نہیں ہے، پھر بھی تلاوت کی سعادت حاصل نہیں ہوتی۔ حالانکہ بہت آسانی ہے، موبائل میں پورا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیں، صراط الجنان ڈاؤن لوڈ کر لیں، جب موقع ملے اس کو پڑھ لیں، آسانیاں ہیں، پھر بھی ہم تلاوت سے محروم ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کرنے والے کی سعادت مندی دیکھیے، ہر حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی، اور پھر بھی محرومی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بڑی قربانی دی، بھائی بھتیجے بھانجے قربان کر دی، اور ہم اپنی اولاد کو دین بھی نہیں سکھا رہے۔ اپنی اولاد کو خوش نصیبوں کی خواہش ہوتی یہ امام بنے، یہ عالم بنے، یہ مفتی بنے، یہ حافظ بنے، یہ مبلغ بنے، یہ دین کا خادم بنے، اور خالی تمنا نہیں بلکہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ تمنا تو یہ کہ میرا بچہ عالم بنے، نماز کے لیے اس کو اٹھاتے نہیں ہیں، مدرسے میں اس کو بھیجتے نہیں ہیں، مدنی چینل اس کو دکھاتے نہیں ہیں، گناہوں برے چینل دیکھنے سے روکتے نہیں ہیں، تو کیسے عالم بنے گا؟ گناہوں برے چینل دیکھ دیکھ کر عالم بن جائے گا، مفتی بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جتنے یزیدی تھے، پہلے بھی عرض کیا، دنیا کی محبت کی وجہ سے اس جرم میں مبتلا ہوئے، اتنے عظیم جرم میں مبتلا ہوئے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی محبت ڈال دے، دین کی محبت ڈال دے، اپنے محبوب کے محبت ڈال دے، محبوب کے پیاروں کی محبت ڈال دے، حسن و حسین کی محبت ڈال دے، اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، آمین۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں